بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو سر سید اسکول بوٹی موڑ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید۔ اردو کے سبق نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ چونکہ ہم اردو کے جتنے اسباق ہیں ان کے قواعد کر چکے ہیں، تو آج ہم اس کا سبق نمبر 1 یعنی کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات یہ کام اپنی نیٹ کاپی پر کریں گے، اور جماعت نہم کے طلباء و طالبات اس کی ریویژن یعنی کہ اعادہ کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے۔ جی، سب سے پہلے اس میں آپ کو مولانا شبلی نعمانی کا تعارف، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، پیدا کہاں ہوئے، والد کا نام اور کہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، کہاں کس کس ملک کا سفر کیا۔ اس کے بعد آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی تصانیف بھی آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ان کی تصانیف لکھیں۔ شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام چیزیں بیٹا آپ نے یاد کرنی ہیں، تعارف بھی، تاریخ پیدائش وفات بھی، اور ان کی تصانیف بھی۔ اب سبق پر آ جائیے۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پہلے سے اس کی پڑھائی کر کے رکھنی ہے۔ جی، مشق پر آئیں۔ پہلا سوال، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب تو سب کو آتا ہوگا، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ اس کا جواب آپ کی کتاب میں دوسرے پیراگراف میں موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آخری پیراگراف، صفحہ نمبر 2، جناب امیر حضرت علی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کو امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ سمجھ آئی؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اگلے سوال پر آ جائیے۔ جی، اگلا سوال کیا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ تو یہ حضرت اسماء جو تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی یعنی کہ بیٹی تھیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اس سے اگلا سوال دیکھیں۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 3 پر اس کا جواب موجود ہے۔ آخری پیراگراف یعنی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ آپ جو قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے۔ جی، اس سے آگے سراقہ بن حشم کیسے طائب ہوا؟ اس کا جواب جہاں سے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس سے آگے سے، سراقہ بن حشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جائے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا،
پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب آیا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اور آثار ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی آگے آ جائیے، خالی جگہ پر کریں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ مدینے پہنچے اور تو وہی کے مطابق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ اس کا جواب میں بتا چکی ہوں، 13ویں۔ ٹھیک ہے، 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں، امانتیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، جناب امیر۔ ٹھیک ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاریں، 3 راتیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ ساتھ ساتھ میں نے دیکھیں درست کے نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ بھی لگا لیجئے۔ جی اگلا سوال، سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات سے درست کی نشاندہی اور غلط کی نشاندہی کریں۔ ٹک اینڈ کراس کرنے ہیں آپ نے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، کراس۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے پہنچ چکے تھے، درست۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، کراس۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، بالکل درست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، کراس۔ حضرت اسما پہنچاتی تھیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر کو دیکھا، یہ درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، یہ بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، ٹک اور کراس آپ کی کتاب میں دیکھ لیں، لگانے چاہیے بالکل صحیح، ایک دفعہ پھر چیک کر لیجئے، میں نے کتاب میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کالمز، الف کو بے سے ملانا ہے۔ دارالامان، جی مدینہ، دیانت، امانت، قتل گاہ، فرش گل، ہماتن، چشم انتظار، تلوار، جھنکاریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، جیسے دیانت کے ساتھ امانت ملتا ہے، دارالامان مدینہ کو کہا گیا ہے، قتل گاہ فرش گل، یعنی کہ فرش گل وہ فرش ہوتا ہے جس میں پھول ہی پھول ہوں۔ ٹھیک ہے، تو قتل گاہ الگ چیز ہے، فرش گل الگ چیز ہے۔ ہماتن یعنی کہ چشم انتظار کے انتظار کی آنکھ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلا سوال بہت ہی غور طلب ہے جی۔ پہلا ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ لفظ ہے حافظ عالم، ہے کے اوپر زبر، فے کے نیچے زیر، زوئیں پر جزم، عالم، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم۔ ٹھیک ہے، وجود اقدس، واو کے اوپر پیش، جیم کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم، دال کے نیچے زیر، الف کے اوپر زبر، قاف کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر اور سین کے اوپر جزم۔ دارالامان، دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر پیش، لام کے اوپر جزم، الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر بھی زبر، نون پر جزم۔ قبائل، قاف کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جزم۔ محاصرہ، میم کے اوپر زبر، میم پر پیش، ہے کے اوپر زبر، سواد پر زبر، رے کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ عداوت، عین کے اوپر زبر، دال کے اوپر بھی زبر، الف کے اوپر جزم، واو کے اوپر زبر اور تے کے اوپر بھی جزم۔ ٹھیک ہے، بوسہ، گا، خلائق،
بوسا بے کے اوپر زبر، واو کے اوپر جزم، سین کے اوپر زبر، گاف کے اوپر زبر، ہے کے اوپر جزم، خلائق خے کے اوپر زبر، لام کے اوپر بھی زبر، حمزہ کے نیچے زیر، قاف کے اوپر جزم، قتل گاہ قاف کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم، گاہ گاف کے اوپر زبر، ہے کے اوپر بھی جزم، فرش گل فے کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، شین کے نیچے زیر، گل گاف کے اوپر پیش اور لام پر بھی جزم۔ اس کو بار بار سنیے، پھر اپنی نیٹ کاپیوں پر تحریر کریے گا۔ اگلا سوال، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق کا مطلب ہوتا ہے سچ کی دعوت، حق کی دعوت۔ ہدف نشانے کو کہتے ہیں، معیوب برے کو کہتے ہیں، عیب والے کو کہتے ہیں، ترکش تیر دان کو کہتے ہیں، اور خون بہا معاوضے کو کہتے ہیں جو قاتل مقتول کے ورثہ کو دے۔ اس کو دیت کا لفظ بھی استعمال اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کے جملے بنا لیجیے گا۔ پھر جی جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ ہدف اہداف، جھنکاریں جھنکار، رائیں رائے، زنجیر زنجیریں، قبیلہ قبیلے، اور قبائل زیادہ بہتر ہے قبائل۔ پھر اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے۔ سیاق و سباق اب کیا ہے کہ یہ پیراگراف سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آپ ایک لائن میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے اس سے تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد جی تراکیب کے معنی لکھنے ہیں۔ آستانہ مبارک، متبرک مقام، پاک مقام، بوسہ گائے خلائق، مخلوق کے چومنے کی پاک جگہ، بوسہ گاہ چومنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور خلائق مخلوق کو کہتے ہیں۔ فرش گل پھولوں کا فرش، گراں بہاں بہت قیمتی، ہماتن جی جان سے یعنی کہ دل سے، چشم انتظار انتظار کی آنکھ۔ خوش خط کام، یہ سارا آپ نے نیٹ کاپی پر جماعت ہشتم آپ نے کرنا ہے اور جماعت نہم اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اسی میں سے آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ آج کے سبق کے ساتھ اتنا ہی، حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ۔ سبق نمبر 6 کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔